السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ کا دل اقتدار سے بھر گیا اور اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ سما گیا۔ چنانچہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر جنگل کی طرف رخ کیا۔ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی عبادت میں مصروف تھا، جو اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت سوکھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ نوجوان آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے اور کہاں جانا ہے؟ بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ بزرگ بولے کہ اس مقصد کے لیے میں بھی 30 سال قبل نکل آیا تھا اور اس وقت میں آپ ہی کی طرح جوان تھا۔ میں 30 سال دنیا سے کٹا رہا، شب و روز عبادت و ریاضت میں گزارے، لیکن ابھی تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بزرگ کی باتیں سن کر بادشاہ حیران و پریشان ہوئے اور بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیوں کر پتہ چلا کہ آپ ابھی تک اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہیں؟ بزرگ بولے کہ میں نے ایک سوکھی ٹہنی زمین میں گاڑ کر اپنے لیے علامت مقرر کی تھی کہ جب یہ ٹہنی سرسبز ہو جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود بھی یہ ٹہنی سوکھی پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوا اور گڑ گڑا کر بزرگ سے التجا کی کہ مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں بھی آپ کے سنگ عبادت کروں اور اپنے رب کو راضی کروں۔ پہلے تو بزرگ نے اس کی التجا نہیں مانی، لیکن جب بادشاہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو بزرگ نے ان شرائط پر اجازت دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جنگل ہے، یہاں پر طرح طرح کے حالات پیش آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی توجہ صرف عبادت پر مرکوز رکھنا ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بھی علامت کے طور پر ایک سوکھی ٹہنی زمین کے اندر گاڑنی ہوگی۔ بادشاہ نے بزرگ کی دونوں شرطیں منظور کی اور بزرگ کے ساتھ مصروف عبادت ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات بادشاہ اور بزرگ دونوں عبادت میں مشغول تھے کہ قریب جنگل سے کسی کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے بزرگ کو اس آواز کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، لہٰذا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بزرگ نے اسے جھڑک دیا اور اسے اپنا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو کرو، ورنہ میری جان بخشو اور چلے جاؤ۔ بادشاہ کو بزرگ کے اس تلخ رویے پر بہت دکھ ہوا۔ بہرحال بنا کچھ کہے بادشاہ اس آواز کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ خوف و دہشت سے رو رہا تھا، جو کہ کسی قافلے سے رات کی تاریکی میں رہ گیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً بچے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور قافلے کے پیچھے تیزی سے چل پڑے۔ قافلہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے جلد ہی اس تک پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بچہ قافلے والوں کے حوالے کیا اور واپس جنگل میں آ کر اپنی جگہ پر سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب منظر دیکھ کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کی گاڑی ہوئی سوکھی ٹہنی سبز ہو چکی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور بزرگ سے یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوئے کہ محترم، اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ رویہ رہا تو 100 سال بھی اگر آپ مصروف عبادت رہیں گے تو بھی آپ کی گاڑی ہوئی ٹہنی ہری نہیں ہوگی، بلکہ سوکھی کی سوکھی ہی رہے گی، کیونکہ آپ کا دل خدا کے لیے موم ہے مگر مخلوق خدا کے لیے پتھر ہے۔ اللہ پاک مجھ سمیت سبھی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔